بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، کیا چمگادڑ ایک خطرناک جانور ہے؟ اور کیا چمگادڑ دن کے وقت اندھی ہو جاتی ہے؟ چمگادڑ اڑتے اڑتے اپنے بچوں کو دودھ کیسے پلاتی ہے؟ چمگادڑ اڑتے اڑتے جنسی ملاپ بھی کیسے کر لیتی ہے؟ چمگادڑ کے گھونسلے میں کون سی نایاب اور خطرناک ترین دھات پائی جاتی ہے؟ کیا چمگادڑ انسانوں کا خون پیتی ہے؟ اور جب مسجد اقصی کو ویران کیا گیا تو چمگادڑ نے کیا دعا مانگی؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے بنائے ہوئے اس عجیب و غریب جانور کی حیران کن حقیقت کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کے بارے میں شاید آپ کو پہلے علم نہ ہو۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، چمگادڑ کو عربی زبان میں الفقاش کہا جاتا ہے، جو ایک اڑنے والا ممیلین جانور ہے جس میں اڑنے کے ساتھ ساتھ زمین پر چلنے پھرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ اور چمگادڑ وہ واحد دودھ پلانے والا جانور ہے جس کو اللہ نے اڑنے کی صلاحیت بھی عطا کر رکھی ہے۔ چمگادڑ کے علاوہ کوئی بھی ایسا جانور نہیں ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہو اور اڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ چمگادڑ کی جینیٹک فیملی بڑی ہے اور پوری دنیا میں چمگادڑوں کی تقریباً 1400 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں سے 3 اقسام ایسی ہیں جو جانوروں اور انسانوں کا خون بھی چوستی ہیں۔ چمگادڑوں کی اوسط عمر 10 سے 31 سال تک ہو سکتی ہے، اور ان 1400 اقسام میں سائز میں سب سے چھوٹی چمگادڑ اسپیشی کو کٹی ہاگ نوز بیٹ کہا جاتا ہے، جس کا زیادہ سے زیادہ سائز 29 سے 33 ملی میٹر تک ہو سکتا ہے، اور یہ اسپیشی اس وقت دنیا میں سب سے چھوٹی چمگادڑ کی اسپیشی کہلاتی ہے۔ اور دنیا میں سب سے بڑے سائز کی چمگادڑ اسپیشی کو دی جائنٹ گولڈن کراؤن فلائنگ فاکس بیٹ کہا جاتا ہے، جو کہ اس وقت دنیا میں پائی جانے والی سب سے بڑے سائز کی چمگادڑ مانی جاتی ہے، جس کا سائز 5 فٹ سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، اور ان کا وزن 4 کلو سے 5 کلو تک ہوتا ہے۔ ناظرین، ماہرین کے مطابق ان کے منہ میں ایک ایسا مادہ ہوتا ہے جو ایک چیخ کی آواز نکالتا ہے، جس کے ساؤنڈ افیکٹ سے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کے فاصلے کو معلوم کر سکتی ہیں، اور اس خاصیت کی بدولت وہ اپنے راستے کی ڈائریکشن کا تعین کرتی ہیں۔ شیطانی کاموں کے لیے بھی چمگادڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور چمگادڑ کیونکہ حشرات خور جانور ہے، اسی لیے اس کو ماحول دوست بھی مانا جاتا ہے۔ پھلوں میں آم اور کیلوں کی پولینیشن کے لیے چمگادڑ ایک بہت اہم سورس مانا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چمگادڑ پر ماحول کو کلین کرنے کی ذمہ داری ڈال رکھی ہے، جس کی وجہ سے چمگادڑ مختلف قسم کے زمینی حشرات کو ختم کرنے میں معاون کردار ادا کرتی ہے۔ ناظرین، چمگادڑ بے شک اڑتی ضرور ہے، لیکن یہ کوئی پرندہ نہیں ہے، بلکہ ایک دودھ پلانے والا جانور ہے، اور اپنی نیچر کے مطابق یہ گھونسلہ نہیں بناتی، بلکہ کسی جانور کے جیسے سنسان جگہوں اور غاروں میں اپنا مسکن بناتی ہے، اور کسی بھی جگہ پر اپنے پنجوں سے الٹا لٹک کر آرام کرتی ہے، سوتی ہے اور بچے دیتی ہے اور زندگی گزارتی ہے۔ اور ایک اہم بات آپ کو بتاتے چلے کہ چمگادڑ بصارت سے محروم ہوتی ہے، یعنی کہ چمگادڑ کسی بھی قسم کی آواز کو سن نہیں سکتی، اور اپنے منہ سے نکالی گئی آوازوں سے ہی یہ اپنے سفر کی سمت کا تعین کرتی ہے۔ ناظرین، انسان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے چمگادڑ شہری علاقوں سے دور ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ بائی نیچر چمگادڑ ایک سکون پسند اور آبادی سے دور الگ تھلگ رہنے والا جانور ہے، اور ماہرین کے مطابق سورج کی روشنی میں چمگادڑ کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اور وہ اندھی ہو جاتی ہے، اس لیے دن کے اوقات میں چمگادڑ اپنے گھروں میں ہی رہتی ہے، اور رات کے وقت چمگادڑ بہت صاف دیکھ سکتی ہے۔ اور حیران کن طور پر چمگادڑ جنسی ملاپ بھی اڑتے ہوئے کرتی ہے، اور اڑتے ہوئے ہی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر چمگادڑ کے اندر رکھ چھوڑی ہے۔ اب بات کرتے ہیں چمگادڑ کی رہنے والی جگہ میں پائی جانے والی خطرناک ترین دھات سرخ پارے کی۔ تو اس کی حقیقت یہ ہے ناظرین کہ یہ چمگادڑوں کے بارے میں ایک فراڈ اور متھ بنائی گئی ہے، اور سرخ پارے کو نایاب اور اونچی قیمت پر فروخت کرنے کی خاطر اس کو چمگادڑوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اور لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا جانے لگا۔ اور مشرق وسطیٰ میں بھی ابھی تک اس فراڈ کو لے کر سرخ پارے کے حوالے سے بہت سے نوسرباز معصوم لوگوں کو
लूटते हैं, जिसका हरगिज ताल्लुक चमगादड़ों से नहीं है। और धोखा ये दिया जाता है कि चमगादड़ के घोंसले के अंदर ये खतरनाक धात सुर्ख पारा मौजूद होता है, जिसको चमगादड़ इकट्ठा करती है। लेकिन चमगादड़ तो सिरे से अपना घोंसला ही नहीं बनाती, और ये सब फ्रॉड और नौसरबाजी के अलावा और कुछ नहीं। सुर्ख पारे का नाम सबसे पहले 1970 में इस्तेमाल होना शुरू हुआ, जिसके बारे में ये ड्रामा किया गया कि ये न्यूक्लियर मामलात में इस्तेमाल होने वाली एक धात है। कुछ नौसरबाज इसको माया शक्ल में बताते हैं, कुछ पाउडर शक्ल में बताते हैं और कुछ इसको ठोस शक्ल में बताते हैं, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, किताब हयातुल हैवान का मुसन्निफ अपनी किताब में तहरीर करता है कि जब मस्जिद अक्सा को वीरान किया गया तो चमगादड़ ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर दुआ की कि परवरदिगार मुझे तू ताकत अता फरमा कि मैं मस्जिद अक्सा को वीरान करने वालों को पानी में गर्क कर डालूं। और इस किताब में चमगादड़ के हवाले से ये लिखा गया है कि अगर किसी शख्स को फालिज हो जाए तो वो तेल में चमगादड़ का सर रख कर उसको भून कर जला डाले और सर को फेंक दे और हासिल शुदा तेल को मुतासरा जगह पर लगाए तो उसको शिफा हासिल हो जाएगी। लेकिन इसका हकीकत से क्या ताल्लुक है, इस बारे में मुसद्दिका तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता ये बातें किताब हयातुल हैवान में तहरीर हैं जो मैंने आपके सामने गोशगुजार की हैं। माहिरीन का कहना है कि डायनासोर्स के ज़माने में देवकामत चमगादड़ों का भी दुनिया में वजूद होता था, जिनका साइज हाथी जितना था। और ये भी ख्याल किया जाता है कि डायनासोर्स की नस्ल इर्तिका के अमल से गुजरने के बाद आज चमगादड़ की शक्ल में मौजूद है, और शुतुरमुर्ग को भी इसी इर्तिकाई अमल से गुजरा हुआ ख्याल किया जाता है। और चमगादड़ पर यह भी इल्ज़ाम आयद होता है कि कोरोना वायरस चमगादड़ की वजह से ही फैला है, लेकिन बाद में माहिरीन की तहकीक ने यह साबित कर दिया कि कोरोना वायरस का चमगादड़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान के बेशतर सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में इंतहाई बड़े साइज की चमगादड़ें पाई जाती हैं, जो कि साइज में चमगादड़ों की चंद बड़ी स्पीशीज में से एक हैं, जो कि ज़्यादातर आम और खजूर की फसल पर हमला आवर होती हैं और पूरी की पूरी फसल को तबाह कर डालती हैं। दोस्तों, अल्लाह ने कोई भी चीज़ बगैर किसी मकसद के दुनिया में पैदा नहीं की। इसी तरह चमगादड़ भी हमारे इकोसिस्टम का एक लाजमी हिस्सा है जो अपनी जिम्मेदारी का काम कर रही है और इकोसिस्टम को मुतवाज़न रखने में अपना किरदार अदा कर रही है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।